السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں گناہوں سے دنیاوی نقصان، یعنی اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا دنیا میں، اس کے بارے میں۔ گناہوں سے آخرت کا نقصان اور عذاب جہنم کی سزاؤں اور قبر میں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہونا، اس کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر یاد رکھو کہ گناہوں کی نحوست سے آدمی کو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصان پہنچتے رہتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اب یہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی دنیا میں گناہ کرے گا، کوئی برا کام کرے گا، اس کا سزا اسے بھگتنا پڑے گا، جہنم میں اس کا عذاب، مرنے کے بعد قبر میں اس کو عذاب ہوگا، یہ سبھی کو معلوم ہے۔ لیکن قبر میں تو عذاب ہوگا ہی، اب جو دنیا میں وہ گناہ کیا تو مرنے سے پہلے بھی ان کا کچھ نقصان ہوگا دنیا میں، اور وہ کیا نقصان ہے دیکھیے۔ روزی کم ہو جانا، گناہ کرنے والے کی روزی کم کی جاتی ہے۔ بلاؤں کا ہجوم، بلا مصیبت چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے گی اس پر، کبھی بیمار ہو جانا، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جانا، کبھی دماغ کا چڑچڑاپن ہونا وغیرہ، بہت سارے بلا مصیبت ان کی طرف آئے گی۔ عمر گھٹ جانا، جو ایج ہے وہ کم ہو جائے گی۔ دل میں اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جانا، دل میں ہو چاہے جسمانی طور پر ہو، جسم میں اچانک سے کبھی کچھ ہوا نہیں ہے نا، اچانک سے تکلیف شروع ہو جانا، بے چینی ہونا، گھبراہٹ ہونا، یعنی کمزوری پیدا ہو کر ان کی صحت خراب ہوگی۔ عبادتوں سے محروم ہو جانا، جو گناہ کرے گا وہ عبادتوں سے محروم ہو جائیں گے، یعنی عبادت کرنے کے لیے ان کو وقت نہیں ملے گا، یا پھر دل نہیں چاہے گا، چاہے کوئی بھی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ عقل میں فطور پیدا ہو جانا، عقل ان کے صحیح کام نہیں کرے گی، بلکہ عقل میں طرح طرح کی برے خیالات، برے سوچ آ جائیں گی۔ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا، لوگوں کی نظروں میں کیا ہوگا، وہ ذلیل بھی ہو جائیں گے۔ کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، نعمتوں کا چھن جانا، ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا ہے، سوچئے۔ اللہ کے بھی اور اللہ کے فرشتے اور اس کے نبیوں کے بھی اور اللہ کے جو بھی نیک بندے ہیں، تمام لوگوں کی لعنت میں پھر انسان وہ گرفتار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرے کا بے رونق ہو جانا، چاہے انسان خوبصورت کیوں نہ ہو، کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے ہیں، بہت زیادہ گورا رہتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ نور ہے، گورا ہونے کے باوجود بھی ان کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ چہرہ تو گورا ہے لیکن رونق نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ شرم و غیرت کا جاتا رہنا، جو گناہ کرے گا شرم اور حیا بھی ختم ہو جائے گی، کم ہوتے جائے گی۔ ہر طرف سے ذلت و رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جانا، گناہ کرنے کی وجہ سے امتحان میں ناکامی ہو جائے گا، یا کوئی بھی کاروبار میں کرنے جائے گا، کاروبار میں ناکامی ہو جائے گی، اور دیگر کاموں میں ناکامی ہو جانا، رسوا ہو جانا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ گناہوں کی نحوست سے بڑے بڑے دنیاوی نقصان ہوا کرتے ہیں۔ جو شخص بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ان کو پھر مرتے وقت بھی کلمہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، پڑھنا تو چاہے گا لیکن اس کے ذہن پہ یا تو بات نہیں آئے گی، یا تو پھر زبان پلٹے گی نہیں، زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، ایسے بھی بہت سارے اور بھی نقصانات ہیں، لیکن اس کتاب میں یہ 17 باتیں بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے چاہیے کہ گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ ایک طرف تو گناہ کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف حافظ صاحب، پیر صاحب اور دیگر عالموں کے پاس جا کے، بابا کے پاس جا کے دعا تعویذ لیتے ہیں کہ میرے سے ایسے بلا مصیبت میرے پیچھا کر رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، کوئی بھی کام کرنے جاتا ہوں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، جس کی نحوست ایسے ہوتی ہے، نحوست آپ کا اس طرح پیچھا کرتے ہیں کہ اور آپ کے کاروبار میں ترقی ہونے نہیں دیتی۔ اور آپ نے ابھی کیا سنا، جو گناہ کرے گا اس کا جو نقصان ہے، اللہ کی طرف سے، فرشتے کی طرف سے، انبیاء کرام کی طرف سے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے، جتنے میں اللہ کے نیک بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، تمام کی طرف سے اگر آپ پر لعنت برسے تو سوچئے صحیح آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے گناہوں سے انسان کو بچتا رہنا چاہیے۔ عبادتوں کے دنیاوی فوائد۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی اللہ توفیق دے، بہت ضروری ہے بچنا۔ عبادتوں کے دنیاوی فوائد۔ عبادتوں سے آخرت کے فوائد تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت گزار بندوں کو آخرت میں جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن اس سے غافل
نہ رہو کہ عبادت سے آخرت کے فائدوں کے علاوہ عبادت کی برکت سے بہت سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً یعنی سبھی کو معلوم ہے کہ جو انسان عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں وہ ساری نعمتیں ہیں جو کہ آپ کے آرام اور راحت کے لیے کافی ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی آرام اور سکون آپ کو وہاں پر جنت میں ملے گا کہ نہ ہی دنیا میں کوئی تصور کر کیا ہے، نہ ہی کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہمیں ملے گی، ہے کہ نہیں؟ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کبھی ہمارے گمان میں آیا بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، صرف اور صرف آرام اور راحت ہی ہے جنت میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عبادت گزار بندہ ہے اس کو صرف جنت ملے گی، دنیا میں پھر کیا ملے گا؟ تو دنیا میں بھی کچھ انعام ہے جو عبادت گزار کو، نیک بندوں کو ملے گا۔ وہ کیا ہے دیکھیے، روزی بڑھنا، مال و سامان و اولاد، ہر چیز میں برکت ہونا، تمام چیز میں برکت ہوگی، اولاد میں، مال دولت میں، کاروبار میں، ہر چیز میں۔ بہت سی دنیا میں تکلیفوں اور پریشانیوں کا رفع ہو جانا، آپ کی عبادت کی وجہ سے بہت سے ایسے تکلیف ہے جو کہ رفع ہو جائے گی، یعنی تکلیف، بلا، مصیبت، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ بہت سی بلاؤں کا ٹل جانا، بلائیں بھی ٹل جائے گی۔ سب کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جانا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بھی عبادت گزار ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اسے کوئی بھی آدمی دیکھے گا تو پسند کرے گا کہ ہاں یہ انسان عبادت گزار ہے، نمازی ہے، اچھا انسان ہے، اس پر اعتماد بھی زیادہ کرے گا اور لوگ ان سے محبت بھی زیادہ ہی کریں گے۔ نور ایمان کی وجہ سے چہرے کا بارونق ہو جانا، بھلے ہی انسان کالا رہے لیکن جو عبادت گزار ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ کچھ الگ قسم کی نور ہوتی ہے، الگ قسم کا رونق ہوتی ہے۔ عمر کا بڑھ جانا، پیداوار میں خیر و برکت ہو جانا، گناہ کرنے سے پیداوار میں روزی کم کر دی جاتی ہے، خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن نیک کام کرنے سے، عبادت گزار بننے سے کیا ہوتا ہے کہ پیداوار میں خیر و برکت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بارش ہونا، ہر جگہ عزت و آبرو ملنا، فاقہ سے بچا رہنا۔ فاقہ سے مراد یعنی جو انسان کو کبھی کبھی کھانا ملتا، کبھی نہیں ملتا، اگر نہیں ملا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاقہ کہتے ہیں۔ تو جو عبادت گزار رہے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی دی جائے گی اور وہ کبھی فاقے میں نہیں رہیں گے۔ دن بدن نعمتوں میں ترقی ہونا، دن بدن ان کی دولت بڑھتی جائے گی۔ بہت سی بیماریوں سے شفا پا جانا، اگر بیمار ہوں گے نہ کوئی بھی، بہت سے ایسے لا علاج بیماری ہے ان سے بھی شفا پا جائے گا۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچنا، جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کی جو آنے والی نسل ہے، ناتی پوتے، اس کے بعد نواسا نواسی، بیٹا وغیرہ، وہاں تک بھی فائدہ پہنچے گا کہ نانا کو دیکھ کے یا دادا کو دیکھ کے یا ابو کو دیکھ کے وہ لوگ بھی عبادت کرنا سیکھ جائے گا۔ اب جس کے گھر میں آپ غور کریں گے کہ جس کے گھر میں ماں باپ عبادت گزار ہے ان کے گھر میں اولاد بھی عبادت گزار بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس گھر میں ماں باپ ہی بے نمازی ہے، عبادت گزار نہیں ہے، اس گھر میں اولاد پھر کہاں سے سیکھیں گے؟ کس کو دیکھ کے پھر سیکھیں گے؟ اس وجہ سے آئندہ جو آنے والے نسل ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ شادمانی و مسرت اور اطمینان قلب کی زندگی نصیب ہونا، خوشی، دل میں سکون ملے گا، دل کو چین و سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، ایسی زندگی ان کو نصیب ہوگی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دنیاوی فائدے ہیں جو عبادت کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو عبادت کی وجہ سے ان کو حاصل ہوتی ہے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو عبادت گزار بندہ ہوگا ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے وہ نجات پائے گا، دور رہے گا۔ ہاں اگر کبھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہے کہ میرا یہ بندہ عبادت تو کرتا ہے میری، مجھے تو مانتا ہے، لیکن کبھی اس کو آزما کے دیکھوں، تو آزمائش میں پھر انبیاء کرام بھی آزمائش میں رہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائش آتی ہے لیکن بلا مصیبت نہیں آتی ہے۔ آزمائش کے شکل میں بھلے ہی تھوڑا وقت کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کتنا مضبوط ہے، ٹھیک ہے؟ تو آزمائش کو بلا مصیبت میں نہیں کہا جائے گا، بلکہ آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ امتحان ہے۔ تو نیک بندوں کے ساتھ آزمائش آتے ہیں، اور جو گنہگار ہے، عبادت گزار نہیں ہے، جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے، اس کے ساتھ آزمائش نہیں بلکہ ان کے گناہوں کا ہی وبا اس کے اوپر آتا ہے۔ اس کے گناہ کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہر مرد، ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، ہم سب کو گناہوں سے ضرور بچنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنا ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ جو گناہ سے بچا وہ عبادت گزار بن گیا۔ جیسے نماز کو ترک کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اگر نماز کو پڑھیں گے تو گناہ سے بچ گئے اور عبادت کر لیے۔ روزہ چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے،
روزہ چھوڑنے کے گناہ سے بچے، اگر روزہ رکھیں گے تو آپ پھر عبادت گزار بن جائیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عبادت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔